اس کے بعد یہ کہ میں بہت کم عمر میں فارغ ہو گیا ہوا تھا، ادھر داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا، تو اس وقت جو مرکزی جامع مسجدوں کے خطیب تھے ایک ایک ٹھوکر نہیں کھاتے تھے، روانہ ہو جاتے تھے. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا یہ آدمی پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، اتنی عمر میں پڑھ کون سکتا ہے. لیکن جب میرے شاگرد آ کر کے مناظرے کرنے لگے اور کتابوں میں میرا ذکر ہونے لگا، مختلف مدرسوں کے جھگڑنے والے طالب علم میرے پاس آتے رہے. کم از کم سنیوں کے کسی مدرسے سے 10 دن بھی پڑھا ہوا ہوتا نا کسی ٹھوکے کے استاد سے تو شرم سے ڈوب مرتا، مگر شیعہ کا لفظ زبان پر مانا. کچے مولویوں کی بات ہے، کہتے جی ہم بڑے پکے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنا تو ہم نے پڑھا ہے. میں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کنوں پڑھانا رہے تو پتھروں کو پڑھائے گیٹیاں لو پڑھاتے رہے ہیں. میں کہ تو تکے ہی نہیں آئی تو تیرا جوڑ ہی نہیں دیا پڑھایا کہ مجھے اللہ کرنا پہ میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا ایک استاد کا تو آج تک نام نہیں لیا، آج تک بتایا نہیں پیر کون ہے، استاد کون ہے. پڑھا ہے، میں نے کہا جو پڑھا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. یہ جی کہ ہم علم کے سمندر ہیں. میں کیا سمندر ایسی ہوتی ہے یہ تو وانی بھی نہیں ہوتی، تم نے سمندر دیکھا ہی نہیں. خصائص صغرا میرے پاس موجود ہے، وہ کتاب انہوں نے غائب کی بڑی محنت سے. اب وہ کتاب عرب و عجم میں کہیں مل نہیں رہی تھی، پتا چلا پشاور میں اس کا ایک مسودہ ہے. 25,000 روپے کا وہ مسودہ خریدا جس کا سوا زیادہ 125 ہوگا. بعد میں اللہ نے کیا وہ ایک کتاب بھی پرانے کتب خانے سے مل گئی، جو مسودہ بھی مل گیا. دعوے دیکھو، دعوے کے وقت چڑھ جانا جناب مینارے پر اور دلیل دینے کے وقت خوہ میں اتر جانا. یہ کتاب وہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے بھی نہیں، اب چھپے گی تو حوالے دیں گے. میں کہہ رہا رکھو اپنے کول ہے، سارے کو قرآن بھی ہے واسا یو جنب والا تھا، سارے کو بخاری بھی ہے خیر اللہ سے بابا رسول اللہ. ہر کتاب اٹھا کے دے، تو کیا کتاب دکھائے گا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کتابیں ہے بھی نہیں، وہ ملتی بھی نہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے جو کہتا ہے سب سے افضل ابو بکر صدیق. ہمارے پاس بخاری ہے جو کہتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق. اور تو کیا سید ہے؟ ہمارے پاس سید العرب والعجم ہے مولا علی شیر خدا، جو یہ کہتا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھے گا میں اس خبیث کو 80 کوڑے ماروں گا. ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں. میں کہ تلوار ہے، یہ ہے کیا بڑا؟ یہ کیا چیز ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں؟ میں نے کہا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، ترمذی اٹھا، وزن آ جائے. اب چھپی بھی نہیں، کہیں ملتی بھی نہیں، اب ہم چھپوائیں گے. میں نے کہا میں ان کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں جو ہر جگہ چھپتی ہیں، ہر جگہ کاری کوٹھڑی میں پڑی نہیں رہی ہے کتابیں. وہ شرح عقائد دیکھ لو، شرح فقہ اکبر دیکھ لو، شرح مواقف دیکھ لو، شرح مقاصد دیکھ لو. دوسرے عقیدے کے لوگوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جس دن سے ہمارا ان کا آمنا سامنا ہوا پھر اس نام کا کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں آیا نہیں، نہ یہاں نہ وہاں. وہاں جا کے لاہور میں ایک مرتبہ مشہور کیا. وہ شاہ صاحب ہمارے مقابلے میں ہار گئے تھے تو مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد تھا. اسکول میں ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک بڑے سائز کا لڑکا تھا، اس کو میں نے مارا تھا. وہ شرارتی آدمی تھا، وہ ہمارے گھر میں گلا لے کر کے آیا تھا کہ ان سارے سیدوں نے مل کے اسے آپ بیٹھے بات نہ کریں، میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سارے سیدوں نے مل کے مارا. میں نے کہا سارے سیدوں نے مارا، میں نے اکیلے میں مارا. اس نے کہا صاحبزادہ کہتا تو ماری دینا، میں کالو نہ پتر نہ کالے چورا نہ پترا ہوں، یہ ساری باڑی تھوڑے نہ کرا. میں کہتا باہر کاٹ سوں. میں اٹھ کے نا ایسا اپنا پاجامہ اڑسنے لگا، اس کی لاتیں کانپنے لگی. میں نے کہا اب دیکھ لے کس نے مارا ہے اور کس نے مار کھائی ہے. میں اس کے یہاں تھا. میں نے لاہور میں یہ بات ان سے کہی. میں نے کہا وہی بات جو مجھے کبھی بچپن میں پیش آئی تھی آج وہی بات پیش آئی ہے. بہتر یہ رہے گا کہ آپ میدان میں مولوی صاحب کو نکالیں. اگر میری لاتیں کانپیں تو میں ہرا تھا،
اگر ان کی لاتیں کام پہ تو وہ ہارے تھے. اور شوق چڑھا ہے کہ ہم میدان کے بندے ہیں. میں نے کہا کس میدان کے بندے ہو؟ کھوتے گھوڑے چرانے کے میدان کے؟ یہ مسئلے ہیں شریعت کے، یہ کوئی ڈنکی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ شریعت کے مسئلے، یہ شریعت کے مسئلے ہیں. اس میں یہ باتیں نہیں چلتی تو مسئلہ ہے کوئی نہیں. بات سیوطی صاحب نے لکھ دیا، میں نے کہا سیوطی کے سارے دلائل دیکھ، موازنہ کر، اگر محقق ہے تو تجزیہ کر کے جو قول ان کا بنتا ہے وہ پیش کر. ایک قول ملا اس کو لے کے کہتے میں بدماشوں کو مارتا ہوں. میں نے کہا بدماشی اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے. امام محمد الحسن کا عقیدہ یہ کہنا یہ بدماشی ہے، اور نکل جائے گی جس دن نام نہ سامنا ہوگا، پتا چل جائے گا کہ امام محمد الحسن اشعری کا عقیدہ کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، امام اعظم کا عقیدہ، امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ